बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सबसे पहले सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशी की बात वो है यौम आज़ादी मुबारक तमाम हम वतनों को, वो दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के बासी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को, सबको जनाब यौम आज़ादी मुबारक। और अल्लाह ताला ने हमें जो इस नेमत से नवाजा है, आज़ादी की नेमत से नवाजा है, इससे बड़ी नेमत मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। और अगर इसकी कदर जाननी है आज़ादी की, और आज़ादी की कदर का अंदाज़ा लगाना है, तो आप उनसे पूछिए जो महकूम हैं, जो मकबूजा कश्मीर के हैं, जो फ़लस्तीनी हैं हमारे भाई, जो दुनिया के जिस हिस्से में महकूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जबर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो अपनी आज़ादी से सांस नहीं ले सकते, घर से निकल नहीं सकते, रोज़गार नहीं हासिल कर सकते, और वो तीसरे और चौथे दर्जे के शहरी बना दिए गए हैं। तो उन लोगों से पूछिए आज़ादी की नेमत क्या है। आज़ादी की नेमत पूछनी है तो इराक़ वालों से पूछें, लिबिया वालों से पूछें, मिस्र वालों से पूछें, शाम वालों से पूछें, यमन से पूछें और अफ़गानिस्तान से पूछें। इन सब से पूछें कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कि इस कदर की जितनी ज़्यादा हो सके इस आज़ादी की, इस नेमत की कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कदर करें, और पाकिस्तान से प्यार करें और पाकिस्तान को तगड़ा बनाएं। आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रोज़गार हासिल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सिर्फ इतना करें कि अपने वतन से प्यार करना शुरू कर दें। क्योंकि मैंने दुनिया भर में देखा है, कोई 20 मुल्कों का सफ़र किया है, और हम में और उनमें सिर्फ एक फ़र्क है जी कि हम अपने वतन की ओनरशिप नहीं लेते, और उसकी कई वजूहात हैं, वो फिर किसी दिन बताऊंगा कि ओनरशिप नहीं लेते और हमें कदर नहीं है। हम हर वक्त दूसरों की अच्छाइयाँ करते रहते हैं, जबकि सबसे अच्छी कौम पाकिस्तान की कौम है। आप इससे अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान दुनिया के, मेरा ख्याल है कि टॉप 3 मुल्कों में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा जो शहरी हैं पाकिस्तानी हैं, वो सबसे ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़कात देते हैं, सबसे ज़्यादा चैरिटी का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा। ये पाकिस्तान दुनिया के तीसरे टॉप 3 में शामिल है, और लोगों का ख्याल रखते हैं, अपने राइट लेफ़्ट रहने वाले लोगों का ख्याल करते हैं। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ये है पाकिस्तान। और अक्टूबर 5 का ज़ल्ज़ला आया तो हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, और पाकिस्तानियों ने इतना जनाब निकले बाहर, और मैं ख़ुद उसकी कवरेज कर रहा था कि इतनी इमदाद आई, पाकिस्तानियों ने इतना ज़्यादा चैरिटी, इतना ज़्यादा अपने भाइयों की मदद के लिए निकले कि रोड ब्लॉक हो गए थे। और जब हम कुछ दिन के बाद गए तो गलियों में, बाज़ारों में वो जो कपड़े थे, जूते थे, उसके अंबार लगे हुए थे। तो ये है सूरत हाल। तो इसलिए पाकिस्तानी बहुत अच्छा है जी। लेकिन एक बात सिर्फ है, पाकिस्तानी जो आम पाकिस्तानी है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन बस दुआ करें कि हमें अच्छे हुक्मरान मिलें, अच्छे हुक्मरान मिल जाएं, जिनका ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की खातिर हो, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में अपना कारोबार करें, पाकिस्तान में ही यहाँ पे उनके बच्चे भी यहाँ पे हों। ये सिर्फ इतनी आप दुआ किया करें अल्लाह ताला से, तो इंशाअल्लाह अगर मुसलमानों को, पाकिस्तान को अच्छे हुक्मरान जिस दिन मिल गए, जिनके नज़दीक सिर्फ अपनी कौम को और अपने वतन को तामीर करना होगा, तो आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान क्या, कोई भी मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम मुल्क जो है वो फिर किसी के काबू में नहीं आएगा। इसीलिए आज तक हम इंतशार का शिकार हैं, हम इंतशार का शिकार हैं। और पाकिस्तान में भी सब कुछ है। पाकिस्तान की ज़मीनों में, तहखानों में, यानी कि ज़मीन की तहों में हर ख़जाना मौजूद है,
اور قدرتی جو ذخائر ہوتے ہیں، نیچرل ریسورسز جن کو کہتے ہیں، وہ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن ان کو آج تک ہم استعمال نہیں کر سکے، ان ذخیروں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس پہ کام نہیں کر سکے۔ ہم ہمارے کیا کہنا چاہیے، جو حکمران کبھی وہ قوم پرستی کی بنیاد پہ انہوں نے قوم کو تقسیم کیا، کبھی لسانی بنیاد پہ کیا، کبھی مذہب کی بنیاد پہ کیا، اس طرح سے کام ہم نے کیے ہیں، لیکن ہماری قوم بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اور آج ہم منا رہے ہیں 75واں یوم آزادی، 74 سال ہو گئے ہیں ہمیں آزاد ہوئے، اور ان 74 سالوں میں اگر ہم دیکھیں، گرد و پیش کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہر شخص، ہر شہری ترقی کر رہا ہے، اور ہم صرف اس کا اظہار نہیں کرتے، یہ نیریٹو ہی نہیں بننے دیتے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان کے شہری ترقی کر رہے ہیں، یہ ہم نیریٹو ہی نہیں بننے دیتے، یہ ہم پرسیپشن ہی نہیں بننے دیتے، یہ تاثر ہی نہیں آنے دیتے، بلکہ ہم کوستے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور دھونا کرتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، جس کی 20 سال پہلے ایک دکان تھی اب اس کی 5 دکانیں ہیں، اور جس کی 5 تھیں ان کی 20 دکانیں ہیں، جن کے پاس سائیکل نہیں تھا ان کے پاس موٹر سائیکل ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا اس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں تھی اس کے پاس بڑی گاڑی ہے۔ آپ کسانوں میں نکل جائیں، وہاں پہ آپ کو ٹریکٹر اور تھریشر اور مختلف جو زرعی آلات ہیں ہر کسان کے پاس، میجورٹی کے پاس وہ نظر آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کارخانوں کی بھرمار ہے، اور وہ خواہ ٹیکسٹائل ہو، خواہ وہ چاول ہو، خواہ وہ فلور ملز ہوں، بھرمار ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور لیکن ہم ایک تو شکر ادا نہیں کرتے، دوسرا ہم چھپاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہم نے بھی بہت ترقی کی ہے، ترقی کر رہے ہیں، اور دنیا کی واحد اسلامی مملکت ہے جس کے پاس جوہری قوت ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پاکستان سازشوں کا شکار رہا، اندر میر جعفر اور میر صادق رہے، اور وہ آج بھی موجود ہیں، اور باہر سے بھی ظاہر ہے جب باہر والوں کو اندر سے میر جعفر اور میر صادق ملیں گے تو ان کا کام مزید آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج جس حال میں ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، اس وقت بھی پاکستان کو گھیرا ہوا ہے، اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان مزاحمت کر رہا ہے، پاکستان اپنا ایک اصولی موقف لیے ہوئے ہے، اور یہ جتنی بھی آپ خبریں سن رہے ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے جی۔ پاکستان کی لیڈرشپ، پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سول قیادت، دونوں جو ہیں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، اور ڈٹ کر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے مفادات کا دفاع نہ کیا جا رہا ہوتا اور بڑی طاقتوں کو ہم نہ بول رہے ہوتے، نو مور نہ کہہ رہے ہوتے، تو ہمیں کوئی اس وقت ہم بالکل آرام کی نیند سو رہے ہوتے، ہماری سرحدوں پہ حملے نہ ہو رہے ہوتے۔ ابھی 2 دن پہلے کوئی دن نہیں جاتا کہ ہماری فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور سرحد کے اس پار سے کبھی مغربی سرحد کے اس پار سے، کبھی مشرقی سرحد کے اس پار سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں دہشت گردی کے منصوبے لانچ کیے جاتے ہیں، پلانٹ کیے جاتے ہیں، کروایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ترقیاتی منصوبوں کو روکا جاتا ہے، خواہ وہ ڈیم ہیں، آبی ذخائر ہیں، خواہ وہ ہمارے بجلی گھر ہیں، خواہ وہ ہمارے کارخانے ہیں، خواہ وہ ہمارے اسٹریٹجک تنصیبات ہیں، ان سب کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نہیں مان رہے، اور ہم نو مور کہہ رہے ہیں، جو ڈو مور کہتے ہوتے تھے ان کو ہم نو مور کہہ رہے ہیں۔ تو نو مور اور ڈو مور کی یہ جنگ اب چل رہی ہے، اسی لیے پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو رگیدا جا رہا ہے، دنیا بھر میں اس وقت اب تسلیم کیا جا رہا ہے، بات تسلیم کر رہے ہیں خود
یہ دو ہیں جی میرے پاس خبریں. ایک تو ہے نیٹو کے سابق کمانڈر ہیں. نیٹو کے سابق کمانڈر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی سرکار، بڑی طاقت جو ہے وہ جنگ ہار چکی ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں جنگ ہار چکی، اور اس کے بعد 100 جوتے بھی کھائے اور 100 پیاز بھی کھائے، لیکن کوئی کامیابی ان کو حاصل نہ ہو سکی. 21 سال کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام، یہ انخلائی غلطی تھی. پہلے آنے کا شوق تھا، کچھ نہیں ملا 21 سال میں، اور اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ غلطی تھی. یہ نیٹو کمانڈر سابق افغانستان میں تعینات رہے، اتحادی فوج کی قیادت کی. یہ 4 اسٹار جنرل جرمن کے ہیں، سینئر موسٹ کمانڈر تھے. کمانڈر ایگون ریمس کہتے ہیں جن کو، یہ تھے. یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس برق رفتاری سے وہاں پہ غنی حکومت اور سرکاری فوج پتوں کی طرح اڑ رہی ہے، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. اور اب انہوں نے کہا، اب وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے انخلا کا فیصلہ ہی غلط تھا، اور جن فوجیوں کو، جس فوج کو ہم نے اتنے سال تیار کیا، اسلحہ دیا، وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ بڑی سرکار نے جو فیصلہ کیا انخلا کا وہ غلط تھا. جبکہ بڑی سرکار کیا کہتی ہے؟ بڑی سرکار یہ کہتی ہے کہ خس کم جہاں پاک چوہا لنڈورا ہی بھلا. وہ بس وہاں سے ایک ہی ہے، وہ نکلنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد برطانیہ کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی امریکہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلا سب سے بڑی غلطی تھی. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ برطانیہ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں. ان کا نام ہے جی سیکرٹری دفاع بین والیس. وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 600 فوجی برطانوی شہریوں کی افغانستان کے انخلا میں ہم مدد کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہاں سے اتنی جلدی نکلنا نہیں چاہیے تھا. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ کیوں نہیں نکلنا چاہیے تھا، سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بہرحال اس وقت لڑائی جاری ہے اور شکست ہو چکی ہے، لیکن اس کو مانا نہیں جا رہا. تو پاکستان کا یوم آزادی ایک بار پھر مبارک جناب آپ سب کو، اور ڈٹ کے زندگی گزاریے، اور پاکستان کا یوم آزادی ہم بھرپور طریقے سے منائیں، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کے دشمن، ہر طرح کے میر جعفر اور میر صادق سے محفوظ رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.